جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ شیخ سلمان بول رہے ہیں؟ جی ہاں بھائی، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ جی وہ آپ کا ایک لنک دیکھا ہم نے یوٹیوب پر، قرآن سے روکنے والے۔ اچھا اچھا، جی جی تو آپ ہی کا لنک ہے وہ؟ ہاں ہاں میری لنک ہے۔ جی جی تو ماشاء اللہ وہ کیا ہمارا ایک چینل ہے آپ کی دنیا میں تحریک کا واٹس ایپ نیوز چینل ہے، اس کے پر ہم علماء کرام سے اہل علم سے گفتگو کر کے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں مسئلہ مسائل میں، اچھا، تاکہ عوام تک بات پہنچے، اور اہل علم کی بات کو کیا عوام مانتی ہے۔ ہاں ہاں جی برابر، الحمدللہ، اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے لوگوں کی، اس کا بھی بڑی آسانی سے ہوتی ہے۔ ہاں ہاں جی جی تو آج آپ ہمارے نیوز چینل پر ہیں، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ اچھا جی تو شیخ ہمارا پہلا سوال یہ تھا کہ آج کل یہ جو سب سے بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے جس میں لوگ بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں، اقامت دین، تو اس کے تعلق اقامت دین، ہاں اقامت دین، تو اس کے تعلق سے عوام کا کیا موقف ہونا چاہیے، ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، آپ کا کیا موقف ہے؟ اقامت دین کے تعلق سے قرآن کا جو موقف ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے۔ ہاں جیسے اس کی وضاحت۔ اور قرآن کا موقف یہ ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک، تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ ہم نے پسند کیا ہے جو ہم نے تم سے پہلے نبیوں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے وصیت کی، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور اسی دین کی، اسی اقامتی دین کی وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ پیغمبر کو کی، ان اقیموا الدین، اور ان تمام نبیوں سے کہا کہ تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے اندر ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جاؤ، فرقہ بندی کا شکار مت ہو جاؤ۔ تو یہی ہم جو قرآن کہہ رہے ہیں یہی کہنا چاہیں گے ہم۔ جی جی اور سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ آج ہم خاص طور پر امت مسلمہ فرقوں میں بڑھ چکی ہے، اس کا نقصان جھیل رہی ہے۔ جی اور اس سے کیا ہوتا ہے نا شیخ کہ بعض حضرات اس سے اقامت دین سے خلافت مراد لیتے ہیں کہ دنیا میں حکومت قائم ہو، اسلامی حکومت قائم ہو، بعض حضرات کہتے نہیں ایسا نہیں ہے، تو اس میں سے درست پہلو کون سا ہے؟ اب یہ تو دونوں کے علاوہ تیسرا پہلو بھی کچھ ہو سکتا ہے نا۔ جی جی اگر وہ تو بتائیے۔ دونوں ہی، ہاں یا تیسرا چوتھا بھی ہو سکتا ہے یا ان دونوں کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو بھیجا حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ان کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ایک سچے مالک اللہ کی طرف بلانے والے رہیں گے، دعوت دیتے رہیں گے، تو وہ اور خالص ما لکم من الہ غیر، ہمارے لیے کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ تو یہ اصل دعوت ہے، یہ ایک خدا کی طرف بلانا ہے، اور اس بلانے میں جتنے بھی لوگ ساتھ آئیں گے وہ ایک جتھا اور امت بنے گی، اور اس کے جیسے بھی ہوں گے ان کی اپنی اسٹریٹجی، وقت، حالات، علاقے، ایریے کے حساب سے ان کی تعداد، ان کی قوت، اور اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس علاقے کے حساب سے وہ جو بھی کر سکے دین کے لیے ان کا فرض بنتا ہے، کرنا چاہیے ان کو۔ اب وہ جس پیمانے پر بھی ہو، وہ خلافت بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، یا جتنا وہ کر سکتے ہیں ان کے حد تک کہ وہ ان کو کرنا ہے۔ جی یعنی ویسے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی انبیاء کی تو یہی دعوت تھی کہ کلمے کی دعوت کو بلند کیا جائے۔ لیکن بعض میرا جو سوال تھا وہ آپ سمجھے نہیں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد خلافت قائم کرنا ہے، اسلامی حکومت قائم کرنا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں، تو وہ بات کلیئر نہیں ہوئی۔ نہیں میں یہ نہیں بولا، اب یہ دونوں میں سے کسی کا بھی صحیح ہو سکتا ہے، وہ تو ان کے وقت اور حالات کے حساب سے۔ دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں، دونوں میں سے کسی کا بھی صحیح ہوگا مطلب آپ مشکوک ہے اس مسئلے میں؟ نہیں آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے۔ جب دنیا کے جس علاقے، میں نے پورا جواب دے دیا، آپ اس کو پھر سے سنیے، اگر ریکارڈ کر رہے ہیں تو پھر سے سنیے گا، سمجھے گا آپ کو پھر سے۔ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا نا کہ آپ نے دونوں کو کہا نا، دونوں میں سے صحیح کیسے ہوگا؟ کوئی دونوں میں سے ایک صحیح ہوگا نا؟ نہیں دونوں میں سے ایک صحیح، میں وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ وقت اور ایریے، علاقے کے حساب سے جتنے لوگ اس توحید پر آئے ہیں ان کو اپنے وقت، اپنے زمانے، اپنے ایریے کے حساب سے اس توحید کے لیے جتنا بھی کام کرنے کے مواقع ہیں اور جتنا حتی الامکان ان کو کرنا ہے، جتنا اللہ کو مطلوب ہے اتنا اگر کر رہے ہیں تو مواقع اللہ جو بھی دے سکتا ہے، خلافت کے دے بھی سکتا ہے، نہیں بھی دے سکتا۔ نہیں خلافت آپ سمجھے نہیں، وہ بولتے ہیں کہ خلافت قائم کرنا ہے، اس کا مطلب تو مطلب وہ علاقے والوں کو خلافت قائم کرنا چاہیے کیا؟ ارے بھائی میں تو اب کیسے آپ بس اب
کیا کہلوانا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں نہیں کہلوانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں کہ جو لوگ اقامت دین سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اسلامی حکومت قائم ہو دنیا میں، اللہ کا کلمہ بلند ہونے سے مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ خلافت قائم ہو، اسلامی حکومت قائم ہو، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتے ہیں، یہ بولنا چاہ رہا ہوں میں۔ ہاں کوشش تو کرنا ہے نا، کوشش کرنے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ خلافت قائم کرنے کی ہاں اس کی کوشش سے کوئی انکار تھوڑی کر سکتا، لیکن میں یہ کہا کہ جب جیسے وقت اور تو یہ حالات ہو۔ مقصد تھا انبیاء کا؟ ہاں نہیں، انبیاء کا مقصد یہ نہیں تھا۔ تو پھر اقامت دین میں تو آپ بولے ہاں قائم کرنا کوشش ہے، پھر بولے نہیں ہے۔ پر کوشش کرنے میں اگر کوئی کوشش کرتے تو اس کو ہم کیسے کنڈیم کریں؟ غلط نہیں کہہ سکتے ہم۔ یہ طریقہ اسلاف کا ہے کیا؟ کس نے کیا ایسا کام؟ 1400 سال میں یہ کام کس نے کیا؟ کون سے اسلاف ایسے تھے جو اس خلافت قائم کرنے کی کوشش کی؟ صحیح، دیکھیں میں آپ کو کہا کہ توحید سے کام شروع ہوگا، پھر وہی ریپیٹ کروں گا، میں تو بول چکا پوری بات آپ کو بول چکا ہوں۔ توحید کا کام شروع ہوگا تو یہ آپ نتائج پہ بات کر رہے ہیں، آپ مقصد پہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ میرے سوال مقصد کا ہے کہ جو لوگ اس سے یہ مقصد لیتے ہیں کہ اقامت دین سے مراد خلافت قائم کرنا، اسلامی حکومت قائم کرنا، اسی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ نتائج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کہ ہم ایسی محنت کریں گے تو نتائج آ سکتے ہیں، یہ نتائج کے اوپر وہ نہیں ہے میرا۔ جو اس سے مطلب آیت سے یہ سمجھتے ہیں ان کے تعلق سے میرا سوال ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مکہ کے مشرکین باقاعدہ حکومت دے رہے تھے، بادشاہ بنا رہے تھے، دولت دے رہے تھے، عورت دے رہے تھے، بولے یہ کام چھوڑ دو۔ اگر حکومت قائم کرنا مقصود ہوتا تو اللہ کے نبی ان کی دعوت کے مطلب مطالبے کو قبول کر لیتے۔ نہیں نا، تو وہ حکومت جو دے رہے تھے وہ لوگ، تو وہ تو دین سے ہٹنے کی شرطوں پر دے رہے تھے نا، وہ صرف حکومت دنیاوی حکومت دے رہے تھے۔ اچھا، مطلب دین سے ہٹ کر اگر کیا جائے تو حکومت نہیں لینا چاہیے۔ ہاں دین سے، وہ تو دین کے قائم کرنے کے لیے مددگار چیز ہے۔ وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور ایک سلطان مددگار، سلطان نصیر میرے لیے تو عطا کر۔ خود اللہ کے سنت قرآن میں اللہ نے دعا سکھائی ہے۔ ایک آپ سمجھ نہیں رہے، وہ مقصد کی بات چل رہی ہے۔ رکیے، آپ نے ابھی اتنی لمبی چوڑی بحث، اس کے لیے بہت آرام سے بیٹھیں گے، اور ابھی میرے پاس کتنا وقت ہے کتنا نہیں، آگے کیا میری مصروفیت ہے، تو ہاں اس کے لیے اگر آپ ٹھیک ہے، یہ اچھی بحث ہے، اس پر بات میں بھی کرنا چاہوں گا، لیکن اس کے لیے قاعدے سے وقت پلان ہو تب ہم اس کے اوپر کچھ، اور بہت سارے میرے درس ہیں ہاں وہ بھی آ چکے ہیں۔ جیسے اخوانیوں کا جو مقصد ہوتا ہے نا، ہاں کہ حکومت قائم ہو، خلافت قائم ہو، تبھی دعوت کا کام ہوگا اور یہی ہمارا مقصد ہے، تو یہ اصل میں اس پہلو پر مجھے بات کرنا ہے کہ آپ اسے درست سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اس پر بہت لمبی چوڑی بات ہے، ایک دو جملے میں تو جواب نہیں دیا جاتا۔ وہ دلائل تو بعد میں دے سکتے ہیں آپ، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو درست سمجھتے ہیں کیا؟ ہاں یا نہ میں یہ تو بول سکتے ہیں نا۔ ایک جملے میں نہیں کہہ سکتا میں اس کو پورے، جیسے ایک جملے میں میں تو بول سکتا ہوں کہ موقف درست نہیں ہے، اب دلائل کی بات آئے گی تو آپ کا کیا موقف ہے؟ اس معاملے میں نہیں، میں ایک جملے میں نہیں جواب دے سکتا۔ مطلب آپ قائل ہیں اس کا مطلب؟ نہیں، میں قرآن کی آیتیں سامنے رکھ کے، یا پھر جو وہ آیتیں جب آئے گی نا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اس آیت کے درس میں یہ کسی 2-4 دن میں ڈالوں گا، تو آپ اس میں سن لینا پھر۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں پر خطبات دیتے ہیں، بیانات کہاں دیتے ہیں؟ جہاں بھی موقع ملتا ہے۔ مطلب مساجدوں میں دیتے ہیں؟ ہاں جہاں بھی موقع ملتا ہے۔ کس کی مساجدوں میں؟ دیوبندیوں کی، بریلویوں کی، حدیثوں کی، کس کی؟ اب یہی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا، آپ پھر شروع میں آ گئے۔ میں نے جو کہا تو مساجدوں تینوں کی ہے نا، چاروں کی ہے، بلکہ شیعوں کی بھی ہے، جماعت اسلامی والوں کی بھی ہے۔ جو سمجھدار کھلے دل کے ہیں، جس کو اپنے فرقے کا گھر نہیں، جو اللہ کا گھر سمجھتے ہیں، تو وہ موقع دیتے ہیں۔ کہاں پر؟ جو اپنے مسجد کا کوئی ایک آدھ مسجد کا نام تو بتائے تاکہ ہم بھی آگے سن سکیں۔ آپ کہاں پر رہتے ہیں؟ میں تو برہانپور ایم پی میں رہتا ہوں، لیکن آتے رہتا ہوں ممبئی۔ نہیں تو میں ٹھیک ہے، آپ کو بتائیں گے ہم۔ تو مطلب اس میں آپ ایک تو اقامت دین کو مان بھی رہے ہیں اور اس کو اقرار بھی نہیں کر رہے ہیں، اور پھر یہاں خطبے بھی دے رہے ہیں، اقامت دین لفظ قرآن سے ثابت ہے۔ نہیں تو پھر اس مقصد کو مان کیوں نہیں رہے آپ؟ بولے نہیں وہ ایک الفاظ میں کہہ نہیں سکتے، یہ بات تو مبہم ہو گئی نا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ نہیں تو ہم آپ کو قرآن کی آیتوں کے درس میں بتائیں گے، وہ اسے سوال جواب میں یہ ہم ابھی نہیں کہہ سکتے۔ کیا آپ جو کہہ رہے ہیں؟ تو آپ وہ بھی نہیں بتا رہے کون سی مساجدوں میں آپ خطبات دیتے ہیں، تو ہم سوال جواب کہاں کریں گے؟ اس سے کیا آپ کے ہر سال کا جواب دینا میرے لیے ضروری ہے؟
ہم کو جاننا سمجھنا لوگوں کی اصلاح کرنا تو ضروری ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو میں جتنا بتانا چاہتا ہوں آپ جتنا کیجیے, مجھے جتنا بتانا چاہوں اتنا سن لیجیے. مکلف نہیں ہوں میں آپ کے ہر سوال کے جواب. تو آپ کہاں مسجد میں بیان دیتے ہیں وہ تو بتائیے تاکہ ہم سوال جواب کر سکیں وہاں کے. نہیں بتا نہیں, وہ سوال جواب ایسے اوپن نہیں رکھتے ہم, کیونکہ سوال جواب میں صرف کتنی بازی ہوتی ہے. کیوں بس فتنے بازی ہوگی بھائی, کیوں فتنے بازی ہوگی؟ اچھا دین کے سوال جواب میں فتنے بازی ہوتی ہے کیا؟ ہاں تو سنیے, میں بھی مصروف ہوں اس وقت. آپ نے وقت پوچھا بھی نہیں کتنے دیر بات کرنا ہے آپ کو. میں سمجھا 2-4-5-10 منٹ آگے میں میری ڈیوٹی شروع ہونا ہے ڈاکٹری کی. اچھا اچھا. ہاں تو آپ کسی اتنی لمبی چوڑے آپ فری کب رہتے شروع ہیں؟ کر دیں گے تو. ہاں آپ فری کب رہتے ہیں؟ فری میں 10-11 بجے سے لے کر ظہر تک رہتا ہوں میں, 12-12:30 تک. اچھا دن میں ہی؟ دن میں. تو کیا انشاءاللہ کل فون کر دینا ہم آپ کو. نہیں تو میں جس چیز سے فری رہوں گا تو میں فون کرتا ہوں آپ کو. ہاں یہ بھی چلے گا, یہ بھی چلے گا, بس نماز کا ٹائم چھوڑ کے دیے گا. آپ برہانپور سے؟ ہاں برہانپور کیا ہے, لیکن ہمارا واٹس ایپ سوشل میڈیا پہ نیوز چینل ہے پاک کی دنیا میں تہلکا, اس کے ذریعے ہم لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. ایک منٹ پھر سے بولو, کیا نام ہے؟ پاک کی دنیا میں تہلکا. وہ چینل کی لنک ہاں میں لنک ڈال دوں گا, آڈیو ڈال کے آپ کو. ہاں, اور میں نے ایک ویڈیو اور ڈالی تھی, فرقوں کا گھر یا اللہ کا گھر, وہ بھی دیکھا کیا آپ نے؟ نہیں وہ نہیں دیکھا ابھی میں نے, تب یہ ایک ہی دیکھے تھے تو میرے کو تھوڑا اشکال پیدا ہوا, میں نے تھوڑی وضاحت طلب کر لوں. ہاں تو آپ کو جو اشکال اس ویڈیو کے الفاظ سن کے پیدا ہوا کچھ؟ نہیں, وہ اصل میں جو اخوانی لوگ پیش کرتے ہیں نا اقامت دین, وہ اشکال ہے. ہاں جس کی وجہ سے فرقے پیدا کرتے ہیں اور آپس میں اختلافات پیدا کرتے ہیں, اور مسلمان کو ہی لڑاتے ہیں. جہاں پر بھی یہ مقصد والے لوگ گئے ہیں نا, پوری عرب دنیا, پوری اسلامی دنیا, وہاں صرف فتنے فساد انہوں نے برپا کیا, مسلمانوں کو ہی آپس میں لڑائے ہیں. دشمنان اسلام تو کبھی کیے ہی نہیں ہے لڑائی, اخوانی لوگوں نے. جی. اچھا, اب دیکھیے نا, مصر کو دیکھیے, لیبیا کو دیکھیے, عراق کو دیکھیے, سب جگہ انہوں نے, پورا یمن کو دیکھیے, مسلمانوں کے ہی ملکوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اقامت دین کا بہانہ بنا رہے ہیں. تو اصل میں شیعوں کی سازش ہے, یہ شیعوں کا ایک سمجھ لیجیے پیدا کیا ہوا مسلک ہے, جس میں ہمارے کچھ ایسے ذہن رکھنے والے بھائی جو قرآن حدیث کا صحیح فہم نہیں رکھتے, اسلاف کے فہم سے سمجھتے نہیں ہیں, وہ جذباتی جملوں میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. چلیے آپ جیسے فارغ ہو تو فون کریے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کا نام کیا سیو کروں میں؟ جی ندیم سیو کر لیجیے. ندیم؟ جی. ایک منٹ, ندیم شیخ برہان. ندیم خان. تو آپ سے شاید آپ کو ایک مرتبہ کسی نے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے لائن پہ لیا تھا. پتہ نہیں, لیا ہوگا تو میرے کو یاد نہیں. ہم کرتے رہتے ہیں گفتگو, تو یہ بہت گفتگو ہوتی ہے, ہمارے چینل بھرے پڑے ہیں, تو اس لیے 2-4 بار جب تک بات نہیں ہوتی تو پکا یاد نہیں رہتا. اچھا. گفتگو کے علاوہ عملی کام بھی کچھ چلتا ہے کہ صرف گفتگو ہی ہوتی ہے؟ ہاں بہت سارے عملی کام چلتے ہیں, کتابیں بھی شائع کرتے ہیں, کتابیں بھی بانٹتے ہیں, چھاپتے ہیں, بانٹتے ہیں, بیچتے ہیں. میں خود خطبات دیتا ہوں. اچھا, انڈیا میں جو ابھی 100 کروڑ غیر ہے, سمجھ لو, جن کو ہم غیر کہتے ہیں, اور 25-30 کروڑ ہم لوگ ہیں, تو ان غیر میں کچھ کام کی کچھ پلاننگ ہے آپ کی یا کچھ کرتے ہیں نا؟ بالکل, وہ تو سب سے مین کام ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اچھا, آپ کے برہانپور میں نرنکاری گروپ ہے؟ نہیں, ایسا کوئی گروپ نہیں ہمارے یہاں. ذرا معلوم نہیں ہوگا, ضرور ہوگا, معلوم کر کے بتانا. نہیں ہے, ہوتا تو پتہ چل جاتا ہم کو. نہیں تھا, آپ پہلے سن لو, آپ سمجھ نہیں پا رہے. اسلامی والے ہیں ہمارے یہاں. نہیں, میں یہ نرنکاری جو گروپ ہے آپ پہلے سمجھو, اس کے بعد جواب دو حضرت. اتنی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے بات چیت کرنے میں. بولیے. آپ نے میں جو نرنکاری کا آپ نے کچھ سوچا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں کیا ہے, آپ نے فٹ سے جواب دے دیا. آپ کو پتا ہے نرنکاری کیا ہے انڈیا میں یا پورے ورلڈ میں؟ نرنکاری گروپ کوئی ہے تو یہاں گروپ نہیں ہے, میں نے بتایا. گروپ جانے جو نرنکاری کے کوئی کچھ کام چلتا ہے وہاں پر؟ نہیں چلتا نا. تو معلوم کریں گے, تو ابھی آپ مت بولو ایسا, آپ معلوم کریں گے. پتہ تو کون کرتا ہے, مجھے پتا تو چلے تو میں معلوم کروں. پورا شہر اتنا بڑا ہے, نیٹ پر آپ جاؤ, 8-10 لاکھ کی آبادی. نرنکاری دیکھیے, میں دعوت کا کام کرتا ہوں اور اسی فیلڈ میں رہتا ہوں. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے میرے شہر میں تو مجھے بھنک تو لگ ہی جاتی. اب کون سی جماعت کر رہی ہے, دیوبندی کر رہے ہیں, بریلوی کر رہے ہیں, اہل حدیث کر رہے ہیں, جماعت اسلامی کر رہے ہیں, یا ہندو کر رہے ہیں, نہیں یا منکرین حدیث کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہے, ایک منکرین حدیث کا گروہ آیا تھا, تو جیسے آیا تھا ویسے ہی پتہ چل گیا تھا.
अच्छा, हाँ, तो अभी ये निरंकारी नहीं, तो ग्रुप ये- तो मैं आपके ये मुंह से पहली मुस्लिम बार फिरकों सुन में रहा से हूँ। नहीं है। हाँ ये निरंकारी जो कह रहा हूँ मुस्लिम फिरकों में से नहीं है ये। हाँ हाँ, तो यही ना, हिंदुओं में से है ना। हाँ, हाँ सिखों में से निकला है। तो नहीं नहीं, वो नहीं है, अभी सिख आपको तो मैं, बहुत कम है यहाँ पर। हाँ तो आप नहीं, अरे भाई आप फटाफट बहुत हाँ। सिर्फ जबान चलाना जानते हैं, आप समझते ही नहीं कोई बात। हाँ आप वहाँ पर मालूमात लीजिए 2-4 दिन में कि निरंकारी, पहले नेट पर देखिए निरंकारी, आपको समझ में आ जाएगा क्या है, फिर आप वहाँ तलाश हाँ कीजिए हाँ, कोई है अच्छा क्या। चलिए मान लिया अगर यहाँ हो तो क्या कर रहे हैं। हाँ, तो फिर मैं उन लोगों में बहुत काम करता हूँ, उनके बहाने में आपसे मिलने बुरहानपुर आऊंगा, मैं इसके लिए कह रहा हूँ। अच्छा चलिए बढ़िया। हाँ, जी जी। तो आप मालूम कीजिए, मालूम करके मुझको बताइएगा। तो फिर तो आप काम वहाँ करते हो तो अभी पूछ लीजिए ना, बुरहानपुर में ब्रांच है क्या। हाँ, तो मैं भी मालूम करूंगा, जी, अभी जी, तक तो पता नहीं मेरे को। हाँ, आप भी मालूम कीजिए, मैं भी मालूम करता हूँ, इसलिए मैं आपको। हाँ, अगर उनका हाँ, हो तो मुझे उनका कांटेक्ट नंबर दीजिए, मैं भी बात करता हूँ उनसे। हाँ, मैं तो दूंगा आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप भी मालूमात निकालिए, टेक्निकल मालूमात वहाँ पर कि निरंकारी का क्या है क्या नहीं है। अरे वो सबसे आपको आसान तो आपका है ना, जब आप उनके कांटेक्ट में तो 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा, अरे, मुझे सर्च करने में टाइम जाने दो, लगेगा। आपसे बात कर नहीं, फालतू फजूल आप बहस करते हैं।